علیہ وسلم رمضان و شہری شعبان و شہری و رمضان و شہر اللہ آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الامین المتین المبین الکریم و نحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حضرات محترم، عرض و معروف سے قبل ہم اور آپ بارگاہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں ایک بار بلند آواز سے درود شریف کا ہدیہ پیش کریں۔ پڑے بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اے میری قوم تجھے عظمت رفتہ کی قسم، اے میری قوم تجھے عظمت رفتہ کی قسم، تجھ میں احساس کے جذبات شکستہ کی قسم۔ جو قوم اپنی تاریخ بھلا دیتی ہے، جو قوم اپنی تاریخ بھلا دیتی ہے، صفحے دہر سے وہ خود کو مٹا دیتی ہے۔ کوہ طارق پہ نہ طارق ذیشاں ہی رہا، کوہ طارق پہ نہ طارق ذیشاں ہی رہا، کوئی محمود سا غزنی میں مسلمان رہا، ہند میں ٹیپو سا آزادی کا خواہاں نہ رہا۔ حضرات محترم، یہ محفل بڑی نورانی و عرفانی محفل ہے، اور اس کے نورانی اور عرفانی ہونے کی وجہ کیونکہ آج کی جو شب ہے، جس کو شب برات کے نام سے موسوم کیا گیا، یہ اپنے اندر بہت سی فضیلتیں رکھتی ہے، بہت سی فضیلتیں اپنے اندر یہ رات رکھتی ہے۔ یہ وہ رات ہے جو ہماری بخشش اور نجات کا ذریعہ بن کے آئی ہے۔ تو ہم کو چاہیے کہ اس رات میں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کریں، اللہ اور اس کے رسول کو یاد کریں، اور اپنی دنیا کی زندگی کو اور آخرت کی زندگی کو کامیاب بنائیں۔ یوں تو سارے دن اور ساری راتیں اللہ رب العزت کی بنائی ہوئی ہیں، لیکن ان راتوں میں اور ان دنوں میں کچھ دن بہت ہی عظیم ہوا کرتے ہیں، اور کچھ دن بڑی عظمت کے حامل ہوا کرتے ہیں۔ انہی ایام میں، انہی دنوں میں، انہی راتوں میں ایک رات آج کی رات ہے، اور یہ شعبان کا جو مہینہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شعبان و شہری و رمضان و شہر اللہ۔ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ رب العزت کا مہینہ ہے۔ مطلب کیا ہے؟ حضور اشارہ کر رہے ہیں کہ اگر تم شعبان کے اندر عبادت میں، تلاوت میں، روزوں میں مصروف رہتے ہو تو گویا کہ تم میرے طریقے پہ عمل کرتے ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات اور آپ کی زندگی کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو آپ کی زندگی میں ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ جب بھی شعبان کا مہینہ آتا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسی مہینے سے رمضان کی تیاری کرنے لگتے تھے، کثرت کے ساتھ روزے رکھتے تھے، کثرت کے ساتھ عبادت میں مصروف رہتے تھے۔ یوں تو پوری زندگی میرے آقا کی عبادت میں بسر ہوئی، لیکن آپ اس مہینے کا خاص طور سے اہتمام فرماتے تھے۔ گویا کہ حضور نے اپنی زندگی سے، اپنی سیرت سے، اپنے طریقے حیات سے ہم سب کو یہ درس دیا ہے کہ اے امت مسلمان، جب بھی تم
جب بھی تمہاری زندگی میں شعبان کا مہینہ آئے تو تم اس مہینے کی تعظیم کرو، اس مہینے کی عزت کرو، اس مہینے کی تکریم کرو، اس مہینے کے اندر روزے رکھو، اس کی جو 15ویں شب ہے اس میں جاگ کر اللہ کی عبادت کرو۔ قسم خدا کی اگر تمہارا رب راضی ہو گیا تو تمہاری دنیا کی زندگی بھی کامیاب ہو جائے گی اور آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہی وہ شب ہے جس کے متعلق اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت آسمان دنیا پہ نزول فرماتا ہے اپنی شان کے لائق، اور حضور فرماتے ہیں بنی کلب کی بکریوں کے جسموں پر جو بال ہیں ان بالوں کے اعتبار سے اللہ رب العزت گنہگاروں کو معاف کر دیا کرتا ہے، گنہگاروں کو بخش دیا کرتا ہے، ان کو جہنم سے آزاد کر دیا کرتا ہے۔ اب آپ بتاؤ، بنی کلب ایک بہت بڑا قبیلہ تھا، یہ لوگ بکریاں پالتے تھے جن کی تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے، بہت زیادہ ہوتی تھی، کسی ایک بکری کی بات نہیں کی بلکہ حضور نے فرمایا بنی کلب کی بکریوں کے جسم پر بال کے برابر اللہ رب العزت گنہگاروں کو جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے۔ تو ان بکریوں کے جسم پر جو بال ہے ان کو کوئی گن نہیں سکتا ہے، ان کو کوئی شمار نہیں کر سکتا ہے۔ اسی طریقے سے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت 15ویں شعبان کے اندر بے حساب لوگوں کی مغفرت فرما دیتا ہے، بے حساب لوگوں کو بخش دیا کرتا ہے۔ یہ رات بڑی عظیم رات ہے، بڑی برکت رات ہے، اور یہی وہ رات ہے جس میں اللہ رب العزت صدائیں دیتا ہے، ندا آتی ہے کوئی تم میں سے ایسا جو مجھ سے رزق چاہے تو میں اس کو رزق کی دولت سے مالا مال کر دوں۔ یہی وہ رات ہے جس کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے تم میں سے کوئی ایسا جو مجھ سے مغفرت طلب کرے تو میں اس کو بخش دوں۔ گویا کہ یہ رات بخشش کی رات ہے، یہ رات رزق کی طلب کی رات ہے، یہ رات رب کو راضی کرنے کی رات ہے۔ یہ اللہ کا کرم ہے، اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں توفیق دی ہے کہ ہم اس رات کے حصے میں بیٹھے ہیں، اللہ اس کے رسول کا ذکر سن رہے ہیں۔ مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ اس محفل کو قبول کرے گا اور قبول فرما کر اسی محفل کو ہم سب کی بخشش کا اور نجات کا ذریعہ کی رات ہے۔ اب آپ کو کرنا کیا ہے اس رات میں، جب تک یہ پروگرام چل رہا ہے آپ ذکر سنیں، آپ بیان سنیں، آپ نعتوں سے اپنے آپ کو محسوس کریں، اور اس کے بعد اپنی رات کو کئی حصوں میں تقسیم کر لیں۔ کچھ حصے میں آپ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سربا سجود ہو، عبادت کریں۔ آپ کے ذمے اگر فرض نمازیں ہیں تو ان کی آپ جو قضا ہے ان کی ادا کرنے کی کوشش کریں، ان کو ادا کریں۔ کچھ حصے کو آپ نوافل کے لیے مخصوص کر لیں جس کے اندر آپ نفل نمازیں پڑھیں، کچھ حصے کو آپ قرآن کی تلاوت کے لیے خاص کر لیں کہ اس حصے میں آپ قرآن کی تلاوت کریں، کچھ حصے میں آپ ایسا کریں کہ آپ کی زبان سے کلمہ طیبہ کا ورد ہو، کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں کلمہ طیبہ یہ افضل الاذکار ہے، ذکروں میں سب سے افضل ذکر جب بندہ لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو وہ گویا کہ اللہ کا سب سے اچھا ذکر کرتا ہوتا ہے۔ آپ کلمہ طیبہ پڑھیں، اس کے بعد جو آپ کو وقت ملے اس وقت میں آپ اپنے رب کی بارگاہ میں اپنا دست طلب دراز کر دیں، اپنے مولا کے حضور گڑ گڑا لیں، اپنے رب کے حضور رو لیں۔ زندگی گزر گئی ہے گناہوں میں، زندگی گزر گئی ہے نافرمانیوں میں، زندگی گزر گئی ہے اللہ کے حکم سے سرتابی کرنے میں، زندگی گزر گئی ہے حضور کے ارشادات کے مطابق زندگی نہ گزارنے میں۔ اور اس رات میں رو کے اپنے گناہوں پر بخشش چاہ کے اپنے آپ سے یہ عہد و پیمان کریں جو زندگی گزر گئی وہ گزر گئی، ہم تجھ سے وعدہ کرتے ہیں اے میرے رب توفیق دینے والا تو ہے، طاقت دینے والا تو ہے، ہم تجھ سے رات کے اس سناٹے میں، رات کے اس حصے میں دعا کرتے ہیں مولا اگر ہم بے نمازی ہیں تو تو ہم کو نمازی بنا دے، مولا اگر ہم بے روزے دار ہیں روزہ نہیں رکھتے ہیں تو تو ہمیں روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرما دے، مولا اگر ہم غلط کاموں کی طرف
طرف جاتے ہیں تو ان غلط کاموں کی لت ہم سے دور ہو جائے، اس کی ہمیں توفیق عطا فرما دے۔ سبحان اللہ سبحان ہم کو یہ کرنا ہے، یہ رات ایسے ہی رہی ہے، اس رات کی بہت فضیلت ہے، اس رات کی برکتیں بھی بہت ہیں۔ اب آپ کو کیا کرنا ہے؟ بہت سے کام کرنے کے ہیں۔ سب سے میرا پہلا پیغام جو ہے وہ یہ ہے کہ اس رات کے اندر جو بھی اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہے، جو بھی رب سے بخشش چاہتا ہے، اللہ اس کو بخش دیتا ہے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی بخشش اس رات میں نہیں ہوتی ہے۔ ان میں سے ایک شخص وہ بھی ہے جو اپنے دل کے اندر حسد رکھتا ہے، جو اپنے دل کے اندر کینہ رکھتا ہے، جو اپنے دل کے اندر بغض رکھتا ہے۔ اللہ اکبر! آج مسلمانوں کا معاشرہ کہاں جا رہا ہے؟ آج ہم آپس میں ایک دوسرے سے نفرت کر رہے ہیں، ہم ایک دوسرے کو سلام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، ایک دوسرے کی عزت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اللہ اکبر! یہ ہمارا اسلام نہیں ہے۔ ہمارا اسلام تو یہ کہتا ہے المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے دیوار کی مانند ہے، جس دیوار کے بعض حصے کو بعض سے طاقت ملتی ہے۔ اگر دیوار کی ایک اینٹ نکال لی جائے تو دیوار کمزور ہو جاتی ہے۔ اگر ایک مسلمان سوسائٹی سے نکل جائے اپنی ناقدریوں کی وجہ سے، اپنے کاموں کی وجہ سے، تو اس سے وہ جو ہماری اخوت کی دیوار ہے، جو محبت کی دیوار ہے، وہ ختم ہو جایا کرتی ہے۔ اس لیے آج کی تقریر کا پہلا پیغام یہ ہے، اگر ہو سکے تو اپنا دل صاف کر لو، اگر ہو سکے تو اس دل سے کینہ نکال دو، اس دل سے حسد نکال دو۔ جس نے اپنے دل کو صاف کر لیا اللہ رب العزت اس کی بخشش فرما دے گا۔ یہ کوئی چھوٹی عبادت نہیں ہے، یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ ایک صحابی رسول تھے مدینہ شریف کے اندر، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک دن تقریر فرما رہے تھے اور آپ نے لاسٹ میں جملے ارشاد فرمائے، اے میرے صحابہ انتظار کرنا، ابھی ایک صحابی آ رہے ہیں، اللہ رب العزت نے ان کو جنتی بنا لیا ہے۔ سبحان اللہ! ان کو دنیا کے اندر جنت کی بشارت دے رہے ہیں، دنیا کے اندر جنت کی خوشخبری دے رہے ہیں، اور آپ فرماتے ہیں اے میرے صحابہ انتظار کرنا، ایک صحابی ابھی آئیں گے، اللہ رب العزت نے ان کو جنتی بنا دیا ہے۔ اب سارے صحابہ حیرت و استعجاب میں ڈوب گئے، انتظار کرنے لگے وہ کون سے صحابی ہیں جو سب سے پہلے آ رہے ہیں، جن کو اللہ کے رسول جنتی کہہ رہے ہیں۔ تو دیکھتے کیا ہے، ایک صحابی رسول ہے جو ضعیف ہے، کمزور ہے، ناتواں ہے، ہاتھوں میں جوتے پکڑے ہوئے ہیں، آ کے اللہ کے رسول کی مجلس میں بیٹھ جاتے ہیں، تقریر ہوتی ہے، اس کے بعد سارے لوگ اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں۔ دوسرا دن جب پھر آتا ہے، اللہ کے رسول کھڑے ہوتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں اے میرے صحابہ غور سے دیکھنا، ایک صاحب آئیں گے، اللہ رب العزت نے ان کو جنتی بنا دیا ہے۔ صحابہ پھر تعجب میں ہیں، دیکھتے ہیں آج کون آتا ہے، آج وہ کون خوش نصیب ہے جس کے تعلق سے سرکار فرما رہے ہیں اللہ نے ان کو جنتی بنا دیا ہے۔ جب صحابہ نے اپنی نظریں اٹھائی تو دیکھا کیا، وہی صحابی رسول جو پہلے دن آئے تھے وہی دوسرے دن بھی آئے ہیں۔ اب تیسرا دن آتا ہے، سرکار پھر مجلس میں کھڑے ہوتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں اے میرے صحابہ سنو، ابھی مجلس کے اختتام سے قبل ایک صاحب آئیں گے، میرے صحابی ہیں، اللہ نے ان کو جنتی بنا دیا ہے۔ صحابہ پھر انتظار کر رہے ہیں کہ آج دیکھیں کون آتا ہے جس کو سرکار 3 دن سے لگاتار جنتی کہہ رہے ہیں۔ جب لوگوں نے نظریں اٹھائی تو کیا دیکھا، وہ صحابی رسول جو پہلے دن آئے تھے، جو دوسرے دن آئے تھے، وہی پھر آئے ہیں۔ اب صحابہ کے دل کے اندر ایک چیز پیدا ہوئی، وہ سوچنے لگے ہم بھی نمازیں پڑھتے ہیں، ہم بھی ذکر و اذکار کرتے ہیں، لیکن ہمیں سرکار نے ایسی کوئی بشارت نہیں دی ہے۔ یہ صحابی رسول کون سا ایسا کام کرتے ہیں جس کی وجہ سے سرکار نے لگاتار ان کو 3 دن جنتی کہا ہے۔ کچھ لوگ تھے وہ ان صحابی رسول سے ملاقات کرتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، آپ کے مہمان بننا چاہتے ہیں۔ آپ ذرا غور کریں،
انہوں نے ارادہ کیا تھا کہ جب ہم ان کے گھر پہ مہمان بنیں گے تو ان کی رات کو ہم دیکھیں گے، یہ کتنے نوافل پڑھتے ہیں، یہ تہجد پڑھتے ہیں، یہ کیا کیا رات میں کرتے ہیں جو ہم نہیں کر پاتے ہیں، جس کی وجہ سے سرکار نے ان کو جنت کی 3 دن لگاتار بشارت دی ہے۔ وہ مہمان بن کے گھر پہ پہنچتے ہیں، پہلا دن ہے، رات میں عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد سو جاتے ہیں۔ وہ صحابی رسول جن کو سرکار نے جنت کی بشارت دی ہے وہ سو جاتے ہیں، اور یہ جو چیک کرنے گئے تھے کہ دیکھتے ہی رات میں کرتے کیا ہے، کون سا نیک عمل کرتے ہیں جس کی وجہ سے سرکار نے ان کو جنتی کہا ہے، پوری رات بیدار رہتے ہیں اور اس انتظار میں ہے کہ دیکھیں یہ کون سا کام کرنے جا رہے ہیں۔ لیکن کیا دیکھتے ہیں، پوری رات وہ صحابی رسول عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد آرام کرتے رہے، لیکن جب فجر کا وقت آیا اور مؤذن نے آذان دی تو اللہ اکبر کہتے ہوئے وہ اپنے بستر سے اٹھے، گویا کہ پوری رات انہوں نے کوئی نفل نماز نہیں پڑھی۔ تو انہوں نے تعجب کیا کہ یہ تو رات میں بیدار بھی نہیں ہوتے ہیں، یہ تو تہجد بھی نہیں پڑھتے ہیں، پھر بھی سرکار نے ان کو جنت کی بشارت 3 دن لگاتار دی ہے۔ اب دوسرا دن آتا ہے، دوسرے دن پھر چیک کرنے کے لیے وہ ان کے پاس لیٹے ہیں۔ جب رات میں عشاء کی نماز پڑھ کے وہ صحابی رسول اپنے بستر پہ گئے، یہ بیدار ہیں، جاگ رہے ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں۔ گویا کہ 3 دن تک یہی سلسلہ چلتا رہا، لیکن تینوں دن یہی پایا کہ وہ صحابی رسول جن کو جنت کی بشارت دی ہے وہ صرف عشاء کی نماز پڑھتے ہیں، اس کے بعد اپنے بستر پر سو جاتے ہیں، فجر سے پہلے اٹھتے ہیں۔ اب جب تیسرے دن کی صبح ہوئی تو جو صحابی رسول گئے تھے چیک کرنے کے لیے عمل، وہ کہنے لگے مجھے آپ یہ بتائیں وہ کون سا عمل ہے جو آپ کرتے ہیں جس کی وجہ سے سرکار نے آپ کو جنت کی بشارت دی ہے۔ ہم نے تو دیکھا آپ کی رات پوری کوری جاتی ہے، آپ کوئی نفل نماز نہیں پڑھتے ہیں، آپ تہجد نہیں پڑھتے ہیں، آپ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد سو جاتے ہیں، فجر سے پہلے اٹھتے ہیں، بتاؤ وہ آپ کا کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے سرکار آپ نے آپ کو 3 دن لگاتار جنتی کہا ہے۔ تو انہوں نے پلٹ کے جواب دیا، اے اللہ کے رسول کے صحابی، میری زندگی کھلی کتاب ہے، جو کچھ عمل تھا تم نے دیکھ لیا، اس کے علاوہ میں کچھ نہیں کرتا ہوں۔ تو پلٹ کے وہ کہنے لگے تم سے زیادہ تو عمل ہم کرتے ہیں، لیکن ہمیں سرکار نے 3 دن لگاتار جنت کی بشارت نہیں دی ہے۔ جب وہ چلنے لگے تو کہنے لگے یہ صحابی رک جاؤ، ہاں میں اپنی زندگی کا ایک عمل یاد آ گیا ہے، میں تم کو بتا دوں، شاید وہی میری بخشش کا اور حضور کی زبان سے بشارت کا ذریعہ بنا ہو۔ کہا وہ کون سا عمل ہے؟ تو ان صحابی رسول نے جواب دیا وہ عمل یہ ہے کہ میرا دل مسلمانوں کے لیے بہت صاف ہے، میرے دل کے اندر کینہ نہیں ہے، میرے دل کے اندر حسد نہیں ہے۔ جب میں کسی مسلمان کو ترقی کرتے دیکھتا ہوں تو میں جلتا نہیں ہوں بلکہ خوش ہوتا ہوں۔ اے میرے رب تو نے اس کو عزت دی ہے، تو نے اس کو نوازا ہے۔ تو پلٹ کے اس صحابی رسول نے جواب دیا میں سمجھ گیا کس لیے تم کو سرکار نے 3 دن لگاتار جنتی کہا ہے، تمہارا دل صاف ہے، اور جس کا دل بغض اور کینے سے اناد سے صاف ہوتا ہے وہ جنت کا حقدار ہوتا ہے، اس لیے سرکار نے تم کو جنتی کہا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت خطیب ہندوستان حضرت علامہ مولانا دستگیر صاحب، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ تو آپ اس مسجد میں بیٹھے ہیں، اس محفل میں بیٹھے ہیں، کوئی لچھے دار تقریر نہیں، جن چیزوں کا تعلق اصلاح سے ہے، آپ کی ذات سے ہے، میں ان چیزوں پر کچھ معروضات آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، اور اس امید کے ساتھ اللہ رب العزت سب سے پہلے ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ سب حضرات کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسری چیز جو آپ کو کرنا ہے، زندگی بلبلا ہے پانی کا، کیا بھروسہ ہے زندگانی کا، موت سے کس کو رستگاری ہے، آج ہماری تو کل تمہاری باری ہے۔ اس لیے عقل مند انسان وہ ہے جو دنیا میں رہ کے اپنی آخرت کی تیاری کر لے، اپنے رب کو راضی کر لے، اپنے مولا کو راضی کر لے، اور آج کی رات ہمارے پاس نعمتیں بہت عظیم نعمت کی
کی شکل میں آئی ہے. اس رات میں ہم جاگ کر نوافل پڑھ کے نمازوں کی ادا کر کے قضا نمازوں کی ادا کر کے اور جو ہے مغفرت طلب کر کے اپنے رب کو راضی کر سکتے ہیں, اپنے مولا کو راضی کر سکتے ہیں. اور صحابہ کرام نے جس طریقے سے زندگی گزاری ہے اس طریقے سے اپنے دل و دماغ میں سیرت کا وہ پورا جامع پاک ڈھال کے اسی طریقے سے ہم زندگی گزارے تو ہم اس دنیا کے اندر کامیاب ہو سکتے ہیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہو سکتے ہیں. صحابہ نے بڑے صبر و شکر کے ساتھ زندگی گزاری ہے. آج اللہ نے ہمیں اگر نعمتیں دی ہیں تو ہم ان نعمتوں پر اتراتے ہیں, نعمتوں پر شکر ادا کرنے کی بجائے ناشکری کرتے ہیں. اور جب اللہ آزمائش میں ڈالتا ہے, جب مصیبت میں ڈالتا ہے تو ایسے وقت میں ہمیں صبر کا حکم تھا تو ہم صبر نہیں کرتے ہیں بلکہ اپنی زبان سے ناجائز کلمات نکالتے ہیں, کفریہ کلمات نکالتے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. قرآن کا پیغام ہے اگر اللہ رب العزت تم کو نعمت دے تو تم اس نعمت پہ شکر ادا کرو, اور اگر اللہ رب العزت آزمائش میں مبتلا کر دے تو تم اس وقت صبر سے کام لو. اگر تم نے صبر کیا تو اللہ بہترین بدلہ عطا فرمائے گا. آپ اپنے اسلاف کی زندگی دیکھیں. مدینہ شریف میں ایک عورت تھی, ان کا نام حیفا تھا. اللہ نے بڑا حسن ان کو دیا تھا, بڑی خوبصورت تھی لیکن شادی نہیں ہوئی تھی. سرکار نے ارشاد فرمایا اے حیفا نکاح کر لو, شادی کر لو, آدھا ایمان ہے, اس سے دین مکمل ہو جاتا ہے. عرض کرنے لگی اے اللہ کے رسول مجھے بڑے بڑے بادشاہوں نے نکاح کا پیغام دیا, مجھے کوئی رشتہ منظور نہیں. جب آپ کہہ رہے ہیں نکاح کر لو, شادی کر لو, تو اے میرے آقا آپ ہی بتائے میں کس سے نکاح کروں. سرکار نے سوچا میں کسی کا اگر نام بتا دوں تو دوسرے صحابہ کا دل ٹوٹ جائے گا, اور وہ نبی جو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے آیا ہو وہ کیسے یہ گوارا کر سکتا تھا کہ کسی کا دل ٹوٹ جائے. اس لیے میرے آقا نے جملہ ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ کل سب سے پہلے مسجد نبوی کے اندر جو فجر کی نماز پڑھنے آئے گا اس کے ساتھ اس حسین و جمیل عورت کی شادی کرائی جائے گی. انصاف کی بات ہے, عدل کی بات ہے, سب کی اس کے اندر بات ہے. سارے لوگ اپنے گھروں کو چلے گئے. جب فجر کی آذان ہوتی ہے سرکار انتظار کر رہے ہیں کون سب سے پہلے آتا ہے. کافی دیر انتظار کرنے کے بعد جب کوئی نہیں آیا, سورج جو ہے طلوع ہونے والا ہے, فجر کا وقت ختم ہونے والا ہے, دیکھتے کیا ہے ایک صحابی رسول ہے جن کی رنگت کالی ہے, جن کا نام سہیب ہے, خوبصورت نہیں ہے, غریب ہے, وہ سب سے پہلے مسجد کے اندر آتے ہیں. سرکار نے اب حضرت حیفا کے پاس پیغام بھجوایا اے حیفا تمہاری قسمت میں سہیب لکھے تھے, میں نے کہا تھا کل سب سے پہلے مسجد کے اندر جو آئے گا اس کے ساتھ تمہاری شادی ہوگی, بتاؤ یہ رشتہ تمہیں منظور ہے یا نہیں. اللہ اکبر. اگر آج کی کوئی ماڈرن لڑکی ہوتی تو اس رشتے سے انکار کر دیتی. ارے وہ عورتیں تھیں جن کو اللہ کے رسول نے سوال دیا تھا, جن کا کردار بدل دیا تھا, جن کی سیرت بدل دی تھی, جن کا انداز فکر بدل دیا تھا. عرض کرنے لگی اے اللہ کے رسول رشتہ آپ نے لگایا ہے, آپ نے کہا تھا کل سب سے پہلے جو آئے گا اس کے ساتھ میری شادی ہوگی. اب میں گورا اور کالا نہیں دیکھوں گی, اب میں امیری اور غریبی نہیں دیکھوں گی. اگر میری قسمت میں سہیب تھے تو آپ میرا نکاح سہیب سے پڑھا دیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. نکاح ہو جاتا ہے. اس کے بعد میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اے سہیب اپنی بیوی کا مہر ادا کرو. عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول میں بہت غریب ہوں, میرے پاس دولت نہیں ہے کہ میں اپنی بیوی کا مہر ادا کروں. پردے کے پیچھے سے اطاعتشار بیوی نیک بیوی کہتی ہے اے اللہ کے رسول اللہ نے مجھے بہت مالدار بنایا ہے, کسی کو میرے گھر پہ بھیجا جائے, وہاں سے درہم و دینار کی تھیلی منگائی جائے اور میری طرف سے میرے شوہر کے حوالے کر دی جائے اور کہا جائے اپنی بیوی کا مہر ادا کرو. سبحان اللہ. یہ عورتیں تھیں, یہ ان کا کردار تھا, یہ ان کا تقدس تھا, یہ ان کی سیرت کا جمال تھا. جب تک کہ یہ نظارے تھے تب تک کہ ہم باحثیت
ریاستیں قوم ترقی کر رہے تھے، اور جب سے یہ سب کچھ ختم ہوا ہے آج ہم زوال پذیر ہو رہے ہیں، آج ترقیوں کے زینے سے ہم نیچے اتر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، مہر ادا ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد میرے آقا نے ارشاد فرمایا، اے صہیب اپنی بیوی کو گھر لے جاؤ۔ آنکھوں میں آنسو آ گئے، عرض کرنے لگے، اے اللہ کے رسول میں بہت غریب ہوں، میرے پاس سر چھپانے کی کوئی جگہ نہیں، اگر کوئی جگہ ہے جہاں پر میں روتا ہوں، جہاں پر میں گڑ گڑاتا ہوں تو یہ مسجد نبوی ہے، جہاں پر میں اپنی پیشانی کو رکھتا ہوں، جہاں پر میں اپنے گناہوں پر توبہ کرتا ہوں، جہاں پر میں اپنے رب کو راضی کرتا ہوں، جہاں پر میں اپنی آنکھوں کے آنسوؤں کی نظر پیش کرتا ہوں۔ اے اللہ کے رسول، میرا کوئی گھر نہیں ہے، میں بہت غریب ہوں، سر چھپانے کی کوئی جگہ نہیں ہے، میں کہاں پہ اپنی بیوی کو لے کے جاؤں؟ پردے کے پیچھے سے داشیار بیوی کہتی ہے، اے اللہ کے رسول، اللہ نے مجھے 2 گھر دیے ہیں، میرے شوہر سے کہو فلاں گھر کے اندر لے کے چلے۔ جب دونوں گھر پہ پہنچتے ہیں، عشاء کی نماز سے فارغ ہوتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، شوہر اور بیوی آمنے سامنے بیٹھے ہیں، بیوی کہتی ہے، اے میرے شوہر ذرا چہرے سے چہرہ ملاؤ، دیکھو اللہ نے مجھے کتنا حسین بنایا ہے اور میرے مقابلے میں تمہارا حسن پھیکا ہے، دیکھو اللہ نے مجھے کتنی دولت دی ہے اور میرے مقابلے میں تمہارے پاس کچھ نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا میں تمہارے لیے ایک نعمت بن کے آئی ہوں اور تم ہمارے لیے ایک آزمائش ہو۔ اے میرے شوہر، قرآن کا حکم ہے جب اللہ تمہیں نعمت دے تو تم اس نعمت پہ شکر ادا کرو، اور جب تمہیں مصیبت میں ڈال دے تو تم صبر کرو۔ آؤ آج کی رات کچھ نہیں کرتے ہیں، 2 مصلے دو، ایک مصلے پہ تم کھڑے ہو، ایک مصلے پہ میں کھڑی ہوتی ہوں، تم پوری رات بارگاہ رب العزت میں جھک کے اپنی پیشانی کو رکھ کے اللہ نے جو تمہیں نعمت دی ہے اس نعمت پہ شکر ادا کرو۔ اور میں پوری رات اللہ کے حضور یہ دعا کروں گی، اے میرے رب، جس آزمائش میں، جس مصیبت میں تو نے مجھے ڈال دیا ہے اس میں تو ہمیں کامیاب فرما دے۔ آپ ذرا دیکھیں اس طریقے سے رات گزر رہی ہے، رات گزر رہی ہے، پوری رات عبادت میں، پوری رات اللہ کی یاد میں۔ جب صبح ہوتی ہے، چڑیاں چہچہاتی ہیں، مچھلیوں کا کھیل کود شروع ہوتا ہے، بلبل نغمہ سنجی کرتی ہے اور پانی اٹھیلیاں لیتا ہے۔ اس وقت حضرت صہیب حضور کی بارگاہ کی طرف جا رہے ہیں، سرکار نے دور سے دیکھا، ارشاد فرمایا، اے صہیب جو تمہاری رات گزری ہے اس کی داستان تم سناؤ گے یا میں سنا دوں؟ سبحان اللہ۔ اس کا مطلب ہے اللہ رب العزت نے میرے نبی کو علم غیب کی دولت سے نوازا ہے، تبھی تو کہہ رہے ہیں اے صہیب جو تمہاری رات گزری ہے اس کی داستان تم بتاؤ گے یا میں بتا دوں؟ اسی لیے میرے امام نے کہا اور کوئی غیب کیا تم سے نیا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کیا ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ اکبر، وہ ادب والے تھے، احترام والے تھے، بارگاہ مصطفیٰ کا ادب ان کے سینوں کے اندر تھا۔ عرض کرتے ہیں، اے اللہ کے رسول آپ ہی بتا دیں میری رات کیسے گزری ہے۔ سرکار نے ارشاد فرمایا، پورا نقشہ کھینچا اور اس کے بعد ایک جملہ ارشاد فرمایا، اے صہیب اللہ کو یہ ادا جو تم نے پوری رات عبادت کی ہے اتنی پسند آئی ہے، اتنی پسند آئی ہے کہ اللہ رب العزت نے آج کی اس رات کے صدقے میں زندگی کے سارے گناہ معاف کر دیے ہیں، تمہیں صاف کر دیا ہے، تمہیں ستھرا کر دیا ہے۔ وہ ہم لوگوں کی طریقے سے نہیں تھے، گناہ پہ گناہ کیے جاتے ہیں پھر بھی شرم نہیں آتی ہے، گناہ پہ گناہ کر رہے ہیں پھر بھی رونا نہیں آتا ہے، گناہ پہ گناہ کر رہے ہیں پھر بھی سینہ کانپتا نہیں ہے۔ وہ لوگ وہ تھے جن کے نفس رقیق تھے، جن کے نفوس کے اندر باریکی تھی، جن کے نفس اللہ رب العزت کے خوف سے ڈرتے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ کا خوف جن کے نفوس میں شامل تھا۔ عرض کرنے لگے اگر میں اب زندہ رہا تو ہو سکتا ہے مجھ سے کوئی گناہ ہو جائے، مجھ سے کوئی غلط کام ہو جائے۔ سر سجدے میں رکھا، اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، اے پروردگار عالم جب تو نے مجھے بخش دیا ہے، اپنے نبی کی زبان سے یہ کہلا دیا ہے کہ صہیب تمہاری زندگی کے سارے گناہ
माफ कर दिए गए हैं। ऐ मेरे रब, तू सजदे की हालत में मेरी रूह कब्ज कर ले, ताकि अब मैं दुनिया में रह के कोई गुनाह नहीं करना चाहता हूँ। उनकी दुआ कबूल होती है, सजदे की हालत में उनकी रूह निकलती है। सारे सहाबा रोने लगे। हुजूर ने जब ये मंजर देखा, इरशाद फरमाया, ऐ मेरे सहाबा रो मत। ताज्जुब की बात ये है कि इनकी बीवी का भी इंतकाल हो गया है। दोनों जनाजे साथ में उठते थे। कितने मुकद्दस वो जनाजे थे जिसको सरकार का कांदा नसीब था। कितने मुकद्दस वो जनाजे थे जिनको सरकार ने जन्नतुल बकी के अंदर खुद उतारा था, कब्रिस्तान के अंदर। जब कब्र दोनों की तैयार हुई तो सरकार ने इरशाद फरमाया, 2 तख्तियां लाई जाए। 2 तख्तियां लाई गई। एक तख्ती पे लिखा था, ये अल्लाह के उस बंदे की कब्र है जो अल्लाह की नेमत पे शुक्र अदा करने वाला था। दूसरी तख्ती पे लिखा था, ये अल्लाह के उस बंदे की कब्र है जो अल्लाह की आजमाइश से सब्र करने वाली थी। ऐ मेरे सुन्नी मुसलमानों, इस चीज से, इस वाक़ये से, हुजूर के सहाबा की सीरत से हमको ये पैगाम मिला, जिंदगी में उतार चढ़ाव आता है। कभी खुशी है तो कभी गम है, कभी मसरत है तो कभी हुस्न है। ये जिंदगी है, इसमें हमेशा हर कोई खुश नहीं रहता है। अगर अल्लाह तुम्हें खुशी दे तो अपने मौला का शुक्र अदा करो। उस वक्त तुम जो है नाशुक्री करके अपने दौलत के नशे में शराब और चूड़ियों की झंकार की तरफ मत जाओ, डीजे और बाजे की तरफ मत जाओ। मस्जिद में आके अपने रब के हुजूर झुक के कहो, ऐ मेरे मौला, मेरी खुशियां भी तेरे लिए है, मेरा गम भी तेरे लिए है। अब ये जिंदगी तो अल्लाह जरूर इनायत फरमाएगा। गुनाह के ताल्लुक से बात चली, कैसे लोग डरते थे। मुझे एक बात यहाँ पर याद आई। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में फिर मैं दुआ कर रहा हूँ, मौला हम सबको गुनाहों से बचा ले। ये फितनों का जमाना है, बहुत नाजुक वक्त से हम लोग गुजर रहे हैं। अगर ईमान की हिफाजत हो गई तो यही सबसे बड़ा हमारे लिए सर्टिफिकेट है। माजी के लोग कितना डरते थे, उनके दिल के अंदर कितना खौफ था। हमारी माएँ और बहनें भी सुन रही है, जरा वो गौर से सुने, क्योंकि इनकी गोद पहला मदरसा है बच्चों के लिए। जब माँ की गोद से अच्छी परवरिश होती है तो फिर वो बेटे कामयाब बनके दीनों सुन्नियत का अजीम कारनामा अंजाम देते हुए नजर आते हैं। कैसी औरतें थी और कैसा मुसलमानों के अंदर अल्लाह का खौफ था। मदीने शरीफ के अंदर एक औरत बहती थी। इस्लाम लाने के बाद उससे हुआ ये, जिना का इर्तिकाब हो गया। उसने जिना कर लिया, शादीशुदा थी, जिना का इर्तिकाब कर लिया। जब उससे ये काम हो गया तो वो हमारी तरह नहीं थे, गुनाह करके छुपा लेते हैं, कोई देख तो नहीं रहा है, पर्दे की आड़ में गुनाह कर रहे हैं और ये भूल जाते हैं कि रब की नजर से कोई चीज छुप नहीं सकती है, क्योंकि वो समीउल अलीम भी है और बसीर भी है, वो हर चीज को देख रहा है। अल्लाह अकबर। तो उस खातून से जब ये जिना का इर्तिकाब हुआ तो उसने अपने नफ्स का मुहासबा किया, ये मैंने क्या किया, इतना बड़ा पाप कर लिया, इतना बड़ा गुनाह कर लिया, इसकी सजा कयामत में बहुत सख्त है। मैं कैसे जहन्नम की आग को बर्दाश्त करूंगी। वो लोग ऐसे थे जो आखिरत का तसव्वुर करते थे। आज हमारे सामने सिर्फ दुनिया की लज्जतें हैं, सिर्फ दुनिया के बारे में सोचते हैं, उनको अपनी आखिरत की फिक्र थी। फौरन रोने लगी और सोचा अब क्या किया जाए। अल्लाह के रसूल की बारगाह में पहुंचती है, अर्ज करती है, ऐ अल्लाह के रसूल, मैं बर्बाद हो गई हूँ, मैं हिलाक हो गई हूँ, मैं तबाह हो गई हूँ। सरकार ने इरशाद फरमाया, ऐ खातून क्या हो गया है, तुमसे कौन सी गलती हो गई है, तुमने कौन सा गुनाह कर लिया है, तुम इतना रो रही हो, इतना परेशान हो। अर्ज करने लगी, ऐ अल्लाह के रसूल, मुझसे जिना का इर्तिकाब हो गया है, अब मैं क्या करूं। ऐ मेरे अल्लाह के रसूल, ऐ अल्लाह के रसूल, आप मुझे पाक कर दे, आप मुझे साफ कर दे, जो इस्लाम का कानून है वो मेरे ऊपर नाफिज कर दे, क्योंकि जब मुझे दुनिया में सजा मिल जाएगी तो मैं जहन्नम की आग से बच जाऊंगी। अगर मुझको आज सजा नहीं मिली तो मुझे जहन्नम की आग में जलना पड़ेगा और मैं वो आग बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। सरकार ने सोचा कि तुमने इतना बड़ा काम किया,
اتنا بڑا گناہ کا کام کیا، قصور تمہارا ہے، ہمارے نبی رحمت للعالمین ہے، ایک ایک چیز پہ نظر ہے۔ سرکار نے ارشاد فرمایا زنا کا ارتکاب کیا، غلطی تمہاری ہے، لیکن تمہارے پیٹ میں جو بچہ پرورش پا رہا ہے اس کی کوئی غلطی نہیں ہے، اس کا کوئی گناہ نہیں ہے۔ میرے سرکار کی رحمت دیکھیے، ارشاد فرماتے ہیں اے عورت، اسلام کا قانون کہتا ہے اگر کوئی شادی شدہ زنا کرے گا تو اس کو رجم کیا جائے گا، سنگسار کیا جائے گا، پتھر مارے جائیں گے، اور اگر کوئی بغیر شادی شدہ زنا کرے گا تو اس کو جو ہے کوڑوں سے مارا جائے گا۔ اگر میں نے تمہیں سزا دلوا دی تو یہ تمہارے پیٹ کے اندر جو بچہ پرورش پا رہا ہے یہ بھی ختم ہو جائے گا، اس بچے کا کوئی قصور نہیں ہے، جاؤ ابھی میں تم کو تمہارے اوپر اسلام کا قانون نافذ نہیں کروں گا۔ جب وضع حمل ہو جائے، جب بچے کی پیدائش ہو جائے تو تم ہمارے پاس آنا، ہم تم پر اسلام کا قانون نافذ کر دیں گے۔ اللہ اکبر، کتنا ڈر تھا۔ وہ عورت مایوس ہو کے، اداس ہو کے، لرزتے ہوئے، ڈرتے ہوئے نکل گئی ہے، لیکن دن رات یہی سوچتی ہے کہ اب میں کیا کروں گی، میں نے کتنا بڑا گناہ کیا ہے، پتا نہیں میرے اس کام کی مغفرت ہوگی یا نہیں، میری بخشش ہوگی یا نہیں۔ اسی سچو پنج میں وہ روتی رہتی ہے، آنکھوں سے آنسو بہاتی رہتی ہے۔ پھر ایک دن آیا، بچے کی ولادت ہو جاتی ہے، ہاتھ میں بچہ لیتی ہے، میرے آقا کی بارگاہ میں پہنچتی ہے۔ سرکار کی بارگاہ میں پہنچنے کے بعد عرض کرتی ہے اے اللہ کے رسول، آپ نے کہا تھا جب بچے کی ولادت ہو جائے تم میرے پاس آنا۔ میرے آقا، بچے کی پیدائش ہو گئی ہے، اب آپ مجھے پاک کر دیں، اب آپ مجھے صاف کر دیں، جو اسلام کا قانون ہے وہ مجھ پر نافذ کر دے۔ وہ عورت بار بار کہہ رہی ہے، سرکار کی رحمت پھر جوش میں آتی ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں اگر میں نے تجھے رجم کروا دیا تو اس بچے کی پرورش کون کرے گا، اس کی دیکھ بھال کون کرے گا؟ جا، جب یہ بچہ روٹی کھانے کے لائق ہو جائے تو تو میرے پاس آنا، میں تجھ پر اسلام کا قانون نافذ کر دوں گا۔ اللہ اکبر، وہ عورت روتے ہوئے پھر چلی گئی، بار بار آ رہی ہے، اپنی غلطی کا اعتراف کر رہی ہے، اپنے گناہ کا اعتراف کر رہی ہے، اور کہہ رہی ہے اے میرے آقا، میں نے جو گناہ کیا ہے اس کی سزا اگر مجھے دنیا میں مل گئی تو میں جہنم کی آگ سے بچ جاؤں گی۔ اب وہ چلی گئی، بچہ بڑھتا ہے، ابھی اس کی یہ عمر نہیں ہوئی تھی کہ وہ از خود روٹی کھانے لگے، تو ماں نے کیا سوچا، وقت بہت گزر رہا ہے، پتہ نہیں بغیر دنیا میں سزا اٹھائے اگر انتقال کر گئی تو آخرت میں پھر جہنم میں جلنا پڑے گا۔ تو اس نے اپنے بچے کو روٹی کا ٹکڑا پکڑا دیا۔ جب سرکار کی بارگاہ میں پہنچی، عرض کرنے لگی اے اللہ کے رسول، آپ نے کہا تھا کہ جب یہ بچہ روٹی کھانے کے لائق ہو جائے تم میرے پاس آنا۔ اب دیکھیے بچہ روٹی کھا سکتا ہے، جبکہ اس کی عمر روٹی کھانے کی نہیں تھی، لیکن اس عورت نے سرکار سے کہا اے میرے آقا، اب یہ بچہ روٹی کھا سکتا ہے۔ تب سرکار نے حکم دیا اس عورت کو ایک میدان میں لے چلو۔ اس کو میدان میں لے کے جاتے ہیں، سارے صحابہ ارد گرد اپنے ہاتھوں میں پتھر لیے ہوئے ہیں، وہ عورت بیچ میں کھڑی ہے۔ سرکار کا حکم تھا اس کو رجم کیا جاتا ہے، پتھر مارے جاتے ہیں۔ پتھر مارنے والوں میں حضرت خالد ابن ولید تھے۔ جب آپ نے پتھر مارا تو آپ کا پتھر اس عورت کے ماتھے پہ لگا، جب وہ ماتھے پہ لگا تو خون کا فوارہ جاری ہوتا ہے، خون کے چھینٹے حضرت خالد بن ولید کے داڑھی پہ آتے ہیں۔ حضرت خالد بن ولید اس عورت کو گنہگار سمجھ رہے تھے، اس عورت کو پاپی سمجھ رہے تھے، کچھ کہنا چاہتے تھے۔ سرکار نے کہا خالد بن ولید اپنی زبان روک لو، اب اس عورت کو برا مت کہو، اب اس عورت کو غلط مت کہو، یہ وہ عورت ہے کہ اس نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر اس کی توبہ کو مدینے کے 70 گنہگاروں میں بانٹ دیا جائے تو اللہ رب العزت ان سب کی مغفرت فرما دے گا۔ کیا تم دیکھ نہیں رہے ہو، اس نے اللہ کے لیے اپنی جان دے دی ہے، اس نے اللہ کے لیے اپنی جان قربان کر دی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایسے لوگ تھے، یہ ہمارا ماضی تھا، یہ ہمارے لوگ تھے، یہ ہماری سیرت تھی۔ تیسرا پیغام یہ ہے کہ آپ آج کا جو دور چل رہا ہے یہ تعلیم کا دور ہے۔ آخری بات سن کے پھر آپ عبادت میں نعت شریف سنیں، اس کے بعد جو بھی بیان سننے کے بعد اپنی عبادت میں قرآن کی تلاوت میں مصروف ہوں۔
ایک آخری پیغام میں آپ کو دیتا ہوں. آج کا دور تعلیم کا دور ہے، علم کا دور ہے. جو قوم علم کے زیور سے آراستہ ہے وہی قوم مقتدا ہے، وہی قوم پیشوا ہے، وہی قوم امامت کے لائق ہے، اور وہی قوم دنیا پہ حکومت کر سکتی ہے. اگر ہم نے آج کے ان چیلنجز کو ہلکے میں لیا اور اپنے بچوں کی اچھی تعلیم کا، اچھی تربیت کا انتظام نہیں کیا تو ہم زوال پذیر ہو جائیں گے، گمنامی کی وادیوں میں چلے جائیں گے. اس لیے اب وقت آ چکا ہے. پہلے جنگیں تلوار سے لڑی جاتی تھی، تیروں سے لڑی جاتی تھی. اب تلوار کا زمانہ ختم ہو چکا ہے. اب قلم کا دور ہے، اب کتاب کا دور ہے. جس قوم کے ہاتھ میں قلم ہے وہی قوم فاتح ہے، وہی قوم کامیاب ہے. اور جو قلم سے دور ہے، جو کتاب سے دور ہے، جس کے بچے تعلیم سے آئی ہے وہ قوم زوال پذیر ہے. اس لیے میں تقریر میں کہہ کے جا رہا ہوں، آدھی روٹی کھائیے، اپنے بچوں کو پڑھائیے. دین کی تعلیم، دنیا کی تعلیم، یہ کوئی الگ الگ تعلیم نہیں ہے. ان کو ہم نے بانٹ دیا ہے. ہر علم اسلامی علم ہے. نیت اچھی ہونا چاہیے. اگر کوئی انگلش میں تعلیم حاصل کر رہا ہے، نیت یہ کرتا ہے اگر ہمارے اسلام پہ کوئی انگریزی میں اعتراض کرے گا تو ہم اس کا جواب اسی زبان میں دیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کی نیت سے ثواب دیتا ہے. آج ہماری 90% آبادی ناخواندہ ہے، بہت کم. اگر ہم اپنا گراف دیکھیں گھٹتا چلا جا رہا ہے. ہم آپ سے گزارش کر رہے ہیں مصیبت جھیل لیں، پریشانی جھیل لیں، اپنی خواہشات کو کم کر لیں، لیکن اپنے بچوں کو دین اور دنیا دونوں تعلیم سے آراستہ کریں. یہ ہمارا ماضی تھا کہ ہماری قرآن کی جو پہلی آیت ہے اقرا ہے، جس کا مطلب پڑھنا ہے کہ پڑھیے آپ. تو گویا کہ قرآن نے جو سب سے پہلا پیغام دیا وہ پڑھنے کا دیا ہے. قرآن کے اندر قلم کی قسم کھائی گئی ہے. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوری زندگی علم کی سوغات کو بانٹا ہے اپنے صحابہ کو. اور حضور نے فرمایا میں معلم بن کے آیا ہوں، میں علم سکھانے کے لیے بن کے آیا ہوں. اور آپ کو بتائیں کئی قسم کے لوگ ہیں جو آپ کو بہلائیں گے، پھسلائیں گے کہ اس تعلیم میں کیا رکھا ہے، نوکریاں نہیں لگتی ہیں، یہ نہیں ہوتا. نوکری لگے یا نہ لگے، اگر آپ پڑھے لکھے ہیں تو آپ کا وقار ہے، آپ کی عزت ہے. ہمیں دنیا کو نہیں دیکھنا ہے، ہمیں اپنے معاشرے کو، اپنی سوسائٹی کو تعلیم یافتہ بنانا ہے تاکہ ہمیں کبھی احساس نہ ہو کہ ہمارے بچے پڑھ نہیں سکتے ہیں، ہمارے بچے کسی کا سامنا نہیں کر سکتے ہیں، ہمارے بچے بول نہیں سکتے ہیں. ایک بزرگ کی بات مجھے یاد آئی. ان کا نام امام کسائی ہے، بہت بڑے امام تھے. جب یہ پڑھنے گئے جو پڑھ کے آتے تھے تو ان کے گھر کے پاس ایک شربت بیچنے والا رہتا تھا. جب بھی آپ کو دیکھتا تھا تو پوچھتا تھا کہاں جاتے ہو؟ آپ کہتے میں علم حاصل کرتا ہوں. تو کہا علم پڑھ کے کیا کرو گے؟ لاؤ یہ کتابیں، میں ان کتابوں سے شربت بناؤں گا، بڑا اچھا شربت بنے گا. گویا کہ وہ مذاق کرتا تھا اور کہتا تھا کہ علم پڑھ کے تم کیا کرو گے؟ تمہیں کچھ نہیں مل سکتا ہے. امام کسائی کہتے ہیں نہیں، مجھے شوق ہے علم کے حصول کا، مجھے جذبہ ہے علم حاصل کرنے کا. پھر آپ چلے جاتے، پھر جب آتے پھر وہی مل جاتا اور آپ سے کہتا کہاں غائب رہتے ہو؟ تو آپ ایک ہی جواب دیتے میں تعلیم حاصل کرتا ہوں. کہتا کیا کرو گے پڑھ کے؟ لاؤ اپنی کتابیں، میں ان کتابوں سے شربت بناؤں گا. آپ کہتے نہیں مجھے پڑھنا ہے. سلسلہ جاری رہا، آپ پڑھتے رہے. پھر معلوم کیا ہوا؟ امام کسائی جب فارغ ہوئے تو پورے بغداد کے اندر آپ کے علم کا چرچا ہو گیا، آپ کی شہرت ہو گئی. بادشاہ وقت کو جب پتا چلا کہ امام کسائی فارغ ہو گئے ہیں تو اس نے بغداد کی رعایا کو دو حصوں میں تقسیم کیا، 2 لائنیں لگوائی، ایک ادھر ایک ادھر، بیچ میں امام کسائی چل رہے ہیں. بادشاہ نے کہا ہمارے اس بستی کے اندر ایک عالم دین آ رہا ہے جو عالم لغت بھی ہے، جو قرآن کا علم بھی رکھتا ہے، جس کو دنیا کے علوم بھی آتے ہیں. آج اس کا ہم استقبال کرتے ہیں، اس کا ویلکم کرتے ہیں، اس کا خیر مقدم کرتے ہیں. معلوم ہے بغداد کی
گڑیاں تھی، امام کسائی کے اوپر کوئی اشرفیہ لٹا رہا ہے تو کوئی پھولوں کی برسات کر رہا ہے. آپ جب بادشاہ کے پاس پہنچتے ہیں اور اس کے بعد جب آپ اپنے گھر کی طرف چلتے ہیں تو وہی شربت بیچنے والا سامنے موجود تھا. اب امام کسائی نے اس سے کہا اے شربت بیچنے والے، تو مجھ سے کہتا تھا اپنی کتابیں لاؤ میں اس سے شربت بناؤں گا. دیکھ اللہ نے کتنا بہترین شربت تیار کیا ہے. وہ شربت کون سا شربت ہے؟ اگر کل میں پڑھائی چھوڑ دیتا نہ کوئی بادشاہ میری عزت کرتا نہ لوگ عزت کرتے. جب میں نے علم کی تکمیل کی ہے تو بادشاہ بھی عزت کر رہا ہے اور لوگ بھی عزت کر رہے ہیں. عزت علم سے ملے گی. اس لیے میں پیغام دیتا ہوں 100 چیزوں پہ ایک ہی چیز بھاری ہے، اگر عمل کر لیا جائے. آج سے سوچ لو، اگر اللہ نے اولاد کی نعمت سے نوازا ہے، چاہے وہ بیٹی ہو چاہے وہ بیٹا ہو، ہم دوسری چیزوں میں کمی کر کے دوسری چیزوں کی طرف توجہ نہ کر کے تعلیم پر زور دیں گے. جب بچے تعلیم یافتہ ہوں گے تو انشاءاللہ ترقی آپ کی ہوگی. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے ہم نے جو بیان کیا، جو پیغامات دیے ہیں، ان پر عمل کرنے کی سب کو توفیق عطا فرمائے اور اس مجلس کو ہم سب کی بخشش و نجات کا ذریعہ بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.